جس کا ٹائٹل ہے پیس، امن، محبت۔ اور جب ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کے علاوہ کسی نے اتنی امن کی، محبت کی تعلیم نہیں دی۔ تو آج ہم خداوند کے کلام میں سے اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے خداوند کے پاک کلام میں سے مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا نامہ باب اور اس کی 6 آیت سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی ذات سے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے کہ ہمارا جو آنے والا بادشاہ ہوگا، جو ہمارے لیے خدا کی بادشاہی کو قائم کرے گا، جو ہمارا حقیقی بادشاہ ہوگا، اس کی ذات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسا ہوگا۔ اور یسایہ نبی نے فرمایا ہے کہ ہمیں ایک بیٹا بخشا جائے گا، اس کی سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کی سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کے پاس ہوگی۔ وہ کسی سے آ کر اس دنیا میں جنگ نہیں کرے گا، کسی سے بادشاہی نہیں لے گا، اس کی سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام، یہاں پر جب اس کا نام بتایا گیا ہے تو یسوع مسیح کی پہچان بتائی گئی ہے کہ وہ حقیقی کون ہوگا، اور لکھا ہے کہ اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر۔ جو لوگ یسوع مسیح کے مجسم ہونے کے انکاری ہیں، اس کی الوہیت کے انکاری ہیں، ان کے لیے ان لفظوں پر غور دینا بڑا ضروری ہے کہ وہ عجیب مشیر اور خدائے قادر۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح صرف بیٹا ہے، یسوع مسیح کو باپ نہیں کہنا چاہیے، تو ان کے لیے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اور پھر جب اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، وہ داؤد کی طاقت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت اسے قیام بخشے گا، اور رب الفواج کی غیوری یہ کرے گی، آمین۔ اس دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بادشاہ ہیں، کچھ آئے ہیں، کچھ گزر گئے ہیں، کچھ آگے آنے والے ہوں گے، بہت ساری حکومتیں ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن جب ہم دنیا کے تمام بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، مذہبوں کو دیکھتے ہیں، آپ اگر ان کی ہسٹری میں جائیں تو کوئی بھی دنیا کا مذہب، کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی حکومت بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے قائم نہیں ہوئی۔ ہر کوئی دوسرے کو ہرا کر اوپر آیا ہے، ایک دوسرے سے لڑ کر پھر اوپر آیا ہے۔ لیکن جب ہم یسوع مسیح کی طرف دیکھتے ہیں، اس کی بادشاہی کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ واحد وہ بادشاہی ہے جس میں نہ کسی کو سوائے شیطان کے ہرایا گیا ہے، نہ کسی کی بادشاہی کو ختم کر کر اپنی بادشاہی بنائی گئی ہے، نہ کسی دوسرے بادشاہ کو ختم کر کر اس کی جگہ پر بیٹھا گیا ہے۔ یسوع مسیح کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کی تعلیم کی طرف دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کی تعلیم اور اس کی زندگی جو ہے وہ جتنے بھی جھوٹے ہوں یا کسی بھی جگہ کے وہ بادشاہ ہوں، نبی ہوں، ان تمام کو چیلنج کرتی ہے اور ان تمام سے یسوع مسیح کو الگ کرتی ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کی محبت اور اس کی زندگی اور اس کے کردار پر بات کرتے ہیں تو خداوند کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کی تعلیم کو بھی اور اس کے کردار کو، یہاں تک کہ اگر ہم پرانا عہد نامہ بھی پڑھیں تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نبی، بہت سارے بادشاہ جو ہیں وہ جنگیں کر کر وجود میں آئے، جنگیں کر کر انہوں نے اپنا آپ منوایا۔ پر جب ہم یسوع مسیح کی تعلیم کی بات کرتے ہیں
تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 38ویں آیت سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ یہ کہاں سے سنا تھا انہوں نے؟ شریعت میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے۔ لیکن یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دائنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف ہے۔ اس چیز سے لڑائی کو یسوع مسیح نے جڑ سے ختم کیا۔ لڑائی کب بڑھتی ہے؟ جب ایک کوئی آپ کو مارے، دوسری آپ اس کو ماریں گے تو وہ تیسری آپ کو مارے گا۔ اکثر اوقات لوگ باہر بھی جب ہم لڑائی جھگڑا دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو دو اگر وہ بندہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہے اس کو مارنے کے لیے تو کل وہ بندہ 4 لے کر آئے گا اس کو مارنے کے لیے، تو لڑائی بڑھے گی۔ لیکن جب کوئی بندہ آپ کو مارے اور آپ اس کے ساتھ یہ الفاظ کریں کہ چل ایک اور مارنا تو خوش ہو جائے، تو یسوع مسیح نے لڑائی کو جڑ سے ختم کرنے کی مثال دی ہے کہ کوئی تیرے ایک گال پر تمانچہ مارے تو دوسرا بھی اس کے آگے کر دے، مقابلہ اس کا نہ کر۔ پھر آگے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کرے، تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لینے دے، اور جو کوئی تجھے ایک کوس بگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو عموماً لوگ اس سے کیا کرتے ہیں؟ جس سے واپسی کی نا امید ہو اسے انکار کرتے ہیں، اسے منع کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس شخص کے ساتھ تعلق بھی رکھنا زیادہ ضروری نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ اس کو دیکھ کر رستہ بدل جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کا فون نہیں اٹھاتے۔ کیوں؟ کہ نہ فون چوک لیے کہ پیسے نہ مانگے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں کچھ اور سکھاتا ہے۔ اگر ہم اس طرح کا برتاؤ کریں گے تو ہم حقیقی طور پر یسوع مسیح کے شاگرد نہیں ٹھہریں گے، ہم یسوع مسیح کے بیٹے یا بیٹیاں نہیں ٹھہریں گے، ہم یسوع مسیح کی کلیسیا کا حصہ نہیں ٹھہریں گے۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر کوئی ہم سے ہمارا کرتا لینا چاہے تو ہم اس کو اپنا چوگا بھی دے دیں۔ کوئی ہمیں مزید دور لے کر جانا چاہتا ہے، مصیبت میں لے کر جانا چاہتا ہے، ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں۔ کوئی ہم سے کچھ مانگتا ہے تو اگر وہ چیز ہمارے بس میں ہے، پاسبل ہے کہ ہم اسے وہ چیز دے سکتے ہیں تو ضرور اس کو وہ چیز دیں تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں پورا ہو۔ پھر ہم نے آگے پڑھیں گے، لکھا ہے تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمنوں سے عداوت۔ اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے دشمنوں سے عداوت رکھتے ہیں، اپنے دشمنوں سے لڑائی رکھتے ہیں، ناراضگی رکھتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یسوع مسیح فرماتے ہیں لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ ہاللیلویہ۔ یہ بات جو یسوع مسیح نے فرمائی ہے یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں کرنا بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ رحم دلی کا مظاہرہ ہے، اور بڑا ایک عام شخص کے لیے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے۔ لیکن اگر پوری بائبل مقدس میں سے اس ایک حکم کی اگر پیروی کر لی جائے تو تمام دنیا کے لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے ہم محبت رکھیں اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں۔ اور یہی
وہ خاص بات ہے جو دنیا کا کوئی بادشاہ، دنیا کا کوئی دوسرا مذہب نہیں سکھاتا۔ واحد مسیحیت ہے، واحد بائبل ہے، واحد یسوع مسیح ہے، جنہوں نے یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، وہ راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مینا برساتا ہے۔ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا معصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں کو ہی سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر خدا نے جو کلام فرمایا ہے اپنی ذات سے کمپیئر کر کر مثال دی ہے کہ خدا کی طرف دیکھو، جب سورج نکلتا ہے تو کیا جو لوگ قتل کر کے سوتے ہیں، جو گناہ کر کر سوتے ہیں، ان کے گھر پر روشنی نہیں سورج دیتا؟ سورج ان کے گھر پر بھی روشنی دیتا ہے۔ کیا یہ ہوا ان کو سانس نہیں لینے دیتی؟ ان کو بھی سانس لینے دیتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو ان کے گھر پر بھی بارش ہوتی ہے۔ خدا ان کو بھی صحت اور تندرستی دے رہا ہے۔ اگر خدا ایک رات میں مصر کے پہلوٹے مار سکتا ہے تو خدا ایک سیکنڈ میں دنیا کے تمام گناہگار بھی مارنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اس کی محبت کیسے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میں تب تک کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا جب تک اس کی توبہ تک نوبت نہ پہنچے۔ خدا ہمیں موقع بخشتا ہے کہ شاید اب یہ غلطی جو اس نے کی ہے اسی پر اس کو پچھتاوا ہو اور یہ میری طرف لوٹ آئے۔ لیکن انسان غلطی پر غلطی کرتا ہے، محبت کو قائم نہیں رکھتا۔ لیکن جب ہم یسوع مسیح کی طرف دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے وہ محبت ادا کی ہے، وہ قرض ادا کیا ہے جو قرض اس پر تھا ہی نہیں۔ ہم پر وہ قرض تھا جو ہم چکا نہیں سکتے تھے، یسوع مسیح نے وہ قرض چکایا ہے جو اس پر تھا ہی نہیں۔ تو ہمیں دوسروں کے لیے مثال بننے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح کے زندگی کو فالو کریں۔ جیسے یسوع مسیح نے زندگی گزاری ہے، جیسے محبت انہوں نے کلام مقدس کے اندر دکھائی ہے، ہم بھی اسی محبت کو قائم کریں، دوسروں کو معاف کریں۔ اگر کوئی ہم سے قرض لینا چاہے تو ہم اس کو انکاری نہ کریں، اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں اور جو ہمیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اسی سے جو ہے وہ ہم حقیقی طور پر مسیحی کہلائیں گے۔ صرف دعا کرنا، چرچ آنا، لیکن اپنی زندگی میں عمل نہ ہونا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم صرف خدا کو بذات نام جانتے ہیں، ہم صرف نام نہاد مسیحی ہیں، ہم حقیقی مسیحی نہیں ہیں۔ تو یسوع مسیح کی آمد کے جو 4 اتوار گزرے ہیں، ان کا جو مین پرپس ہے، مین ان کا جو کام ہے، مین جو ان کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ یسوع مسیح اپنے ساتھ 4 چیزیں لے کر اس دنیا میں آئے: امید، خوشی، محبت اور سلامتی۔ ان 4 چیزوں سے دنیا جو ہے وہ قاصر تھی، دنیا کے پاس ان 4 چیزوں کی کمی تھی، اور یسوع مسیح یہ 4 چیزیں لے کر آئے۔ یسوع مسیح نے انسان کو ہمیشہ کی زندگی کی امید دکھائی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ راحت اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ لوگوں کو جب انہوں نے اس کا کلام سنا تو لوگوں کے اندر امید جاگی۔ جب فرشتوں نے آ کر بتایا
کیا ایک داؤد بادشاہ کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی یعنی کہ مسیح خداوند پیدا ہوئے ہیں، اور جن لوگوں تک یہ خوشخبری پہنچی ان لوگوں نے بڑی خوشی منائی، جو لوگ مسیح کے انتظار میں تھے ان تک یہ خوشی پہنچی، اور یہ خوشی نہ صرف ان تک تھی، آج کی دنیا میں بھی جو لوگ یسوع مسیح کو پہچانتے ہیں اور جو نجات پانا چاہتے ہیں، آج کی خوشی ان کے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد ہم محبت دیکھتے ہیں، یسوع مسیح محبت کی تعلیم لے کر آئے، انہوں نے محبت سے اپنی بادشاہی قائم کی، انہوں نے محبت پر ہی اپنی تعلیم کی بیس رکھی اور محبت ہی لوگوں میں سکھائی، اور لوگوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ بھی کر کر دکھایا۔ لوگوں نے ان کو بہت ستایا لیکن وہ پھر بھی محبت کے ساتھ ان کے پیش آئے، انہوں نے کبھی بھی سوائے محبت کے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا کلام نہیں کیا۔ پھر جو چوتھا ہم چیز دیکھتے ہیں سلامتی، اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اس سے زیادہ کسی کے اندر سلامتی نہیں ہوگی اور نہ کوئی اس سے زیادہ سلامتی دے سکے گا۔ اس نے اپنی حقیقی سلامتی ہمیں کیسے دی؟ جب وہ مردوں میں سے جی کر لوگوں کے سامنے، اپنے شاگردوں کے، اپنے ماننے والوں کے سامنے آیا، ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، لیکن میں اپنا اطمینان تمہیں ویسے نہیں دیتا جیسے دنیا دیتی ہے، کیونکہ دنیا جو آپ کو اطمینان دیتی ہے وہ وقتی ہے، کچھ ٹائم کا ہے، لیکن یسوع مسیح جو آپ کو اطمینان دیتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کا آپ کو اطمینان، آپ کو پیغام دے کر گئے ہیں کہ تم میرے ساتھ میری بادشاہی میں ہمیشہ کے لیے رہو گے، جہاں پر نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، اور سب سے بڑی چیز جہاں پر موت بھی نہیں ہوگی، وہاں پر موت کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ ہاللیلویا۔ جیسے آدم کا سٹارٹ میں ہم نے ریلیشن دیکھا ہے خدا کے ساتھ، یسوع مسیح ہمیں پھر سے اسی جگہ پر لے کر گئے ہیں، پر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسی راہ پر چل سکیں جو یسوع مسیح نے ہمیں دکھائی ہے۔ تو آج ہم نے ان چاروں چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے اور وعدہ کرنا ہے کہ اب سے میں ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ محبت سے، خوشی سے اور سلامتی کے ساتھ پیش آؤں گا، اور ہر کسی کو امید کی راہ دکھاؤں گا۔ آمین۔ خدا